प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। शरबत जिहाद चल रहा है। आचार्य राज मिश्रा, आप समर्थक है शरबत जिहाद? बिल्कुल चल रहा है, मानते हैं? सत्य चल रहा है भाई, सत्य, मैं तो सही कह रहा हूं चल रहा है। और कैसे चल रहा है? अच्छा, एक बात और देखिए, बांग्लादेश में इसको मना कर दिया, बांग्लादेश डीएससीसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बोला कि जो ये क्लेम कर रहा है रुआबजा, वो 54 ऐसे तत्व तो इसके अंदर है ही नहीं भाई। 87% चीनी की मात्रा है रुआबजा में। अब आप सुन लीजिए, हलाल प्रोडक्ट आप लोग चाहते हैं? कितने बच्चे, कोई चाहता है हलाल प्रोडक्ट? चाहता है कोई? रुआबजा हलाल प्रोडक्ट का स्टैंप लगा करके देता है। अब आप मुझे बता दीजिए जिहाद चल रहा है या नहीं चल रहा है? देता है? इंडिया में देता है? देता है, इंडिया में देता है। इंडिया में दे या ना दे, इंडिया में देता है या भारत में है? भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाहर कोई सनातनी नहीं रह रहा होगा, बाहर कोई हिंदू नहीं रह रहा होगा, बाहर भी तो रह रहा होगा। भारत में वो हलाल सर्टिफाइड नहीं है भाई, हिंदू रह रहा होगा। भारत में रुआबजा हलाल सर्टिफाइड नहीं है। भारत में अगर सरिया हलाल चल सकती है तो रुआबजा नहीं हलाल चला सकते हैं लोग। कमाल की बात। तो आप मान रहे हैं शरबत जिहाद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100%। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, शरबत जिहाद की क्लियरिटी दे रहा हूं। क्या वाकई जिस कंपनी पर ये आरोप लग रहा है, अगर उस कंपनी का कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो क्या ये आरोप सही है? देखिए, मैं 50 साल से ऊपर का हूं, मैंने बचपन से रूह अफ़ज़ा पिया है। एक मिनट सुन लीजिए, अब देखिए, बोलिए मत, आपने भी पिया होगा और बहुत ही उम्दा ड्रिंक थी और बहुत। अब इसमें ये लोग ये जिहाद विहाद जो भी ये बेकार की बातें कर रहे हैं, आप देखिए ये रिकॉर्ड है कि पतंजलि को सेवरल कंट्रीज ने बैन किया है क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग के कंप्लायंस में नहीं है, विच इंक्लूड्स नेपाल, विच इज अ हिंदू नेशन। और ये लोग बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की, और रूह अफ़ज़ा की जो फैक्ट्री है, जो प्लांट, मैं क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं, मैं वहां पे कंसल्टेंसी देता हूं। डोंट मेंशन एनी ब्रांड, एक मिनट, डोंट मेंशन एनी ब्रांड, हां, डोंट मेंशन एनी कंपनी। नहीं, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मुझे मालूम है कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पतंजलि के नहीं है, एक चीज। दूसरा, सिप्ला, इनसे पूछिए सिप्ला का ओनर कौन है? सिप्ला का ओनर एक मुस्लिम है, तो ये क्या दवाइयां खानी बंद कर देंगे सिप्ला की? इनसे पूछिए कि आपके जो अजीज प्रेम जी है, विप्रो के ओनर है, उन्होंने जो आपका एयरटेल की टेक्नोलॉजी है, जो वोडाफोन है, सेवरल बैंक्स है, वो किसके उन पे चलते हैं? आपके विप्रो पे। तो क्या अब ये लोग सारे बैंक्स वगैरह में अपने खाते बंद कर देंगे? आज जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, ना ही गैर मुसलमानों को गलतफहमी है, मीडिया के वजह से कई मुसलमानों को भी गलतफहमी है। सिर्फ गैर मुसलमान ने, मुसलमान भी अक्सर सोचने लगे कि अगर कोई भी जंग मुसलमान लड़ता है, चाहे अपने जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान जंग कर रहा है अपने खुद के फायदे के लिए, माल के लिए, नाम के लिए, शौहरत के लिए, जमीन के लिए। जिहाद की सही मानी है वो आता है अरबी लफ्ज जहदा से, जिसके मानी हैं जिद्दोजहद। इंग्लिश में कहेंगे टू स्ट्राइव और टू स्ट्रगल, तो जिहाद की मानी है टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में जिहाद के मानी है कि अपने गलत ख्वाहिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जंग के मैदान में बचाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी सिर्फ है जिद्दोजहद। मिसाल के तौर पे, अगर एक तालिब इल्म अपने एग्जाम में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहेंगे जिहाद। लोग को अक्सर गलतफहमी है, गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, खुसूसन अपनी माँ। फौरन दूसरी आयत सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे हैं आपको इबादत करने के लिए उसकी, अल्लाह के अलावा जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, अल्लाह ताला फरमाते अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे, जिहाद कर रहे आपको इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं, तो आप उनका कहना मत मानो, लेकिन
پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں. اے انسانوں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے. اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد، اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972 ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے پاس والدین ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جی ہاں.
آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں، اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے. ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو. اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان. قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان. کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا. لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. میں مثال دوں گا، میری مثال ہے. اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے. لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے. پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میکڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے. چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں. پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے. لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں. پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے. اسے کہتے ہیں خطوات شیطان. یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے. اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے.
اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو. آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی، اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گا آپ سے. کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ، جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، اب انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا، اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموہا وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتیٰ یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا. واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا،
यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम, और वो आपकी तरह नहीं होंगे। अगर आप अल्लाह का पैगाम नहीं मानेंगे, अल्लाह का कहना नहीं मानेंगे, अल्लाह के काम नहीं मानेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरी कौम को लेके आएगा और वो आपकी तरह नहीं रहेंगी। और हम देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों को चुना था अपना पैगाम पेश करने के लिए। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए इंसान थे यहूदी, उन्होंने अल्लाह का पैगाम नहीं माना, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। यहूद अरबों को नीचे देखते थे, जो लोग को नीचे देखते थे अल्लाह ताला ने अपने कलाम से अरबों को उनके सिर पे बिठाया। कुरान मजीद के जरिए वो जाहिल लोग सारी दुनिया में रोशनी फैलाए। लेकिन आज अगर हम अल्लाह ताला का कहना नहीं मानेंगे, उसका पैगाम गैरों तक नहीं पहुंचाएंगे, दावा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत ही नहीं। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अम्सालकुम, अल्लाह ताला आपकी जगह दूसरे लोग को लेके आएगा। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। द रबिश दैट वी आर, अल्लाह को आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं है, अल्लाह अकेले काफी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुस्लिम हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन कौम बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों को इज्जत दे रहा है। अल्लाह ताला का कानून है, जब भी अल्लाह ताला इज्जत देता है उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। इज्जत के साथ, ऑनर के साथ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, टीचर की इज्जत क्लर्क से ज्यादा है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर से ज्यादा है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लर्क से ज्यादा है। अल्लाह ताला इस आयत में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में हमें इज्जत दे रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मोमिनो आप सारे इंसानों में सबसे बेहतरीन कौम है। इतनी इज्जत दे रहा है, क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदारी अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला में सबसे बेहतरीन उम्मा कहता है, कौम कहता है, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं है, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके और अल्लाह में ईमान लाए। दावा करना, लोग को अच्छाई की तरफ बुलाना, गलत काम से रोकना हर मुसलमान का फर्ज है। और ये एक नुक्ता है, जरूरी है, फर्ज है आपको जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह ताला सूरह अल असर में फरमाते, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, सूरह असर को कहते राह निजात, निजात का रास्ता। अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त की कसम खाते हैं और कहते हैं इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। इल्ला लज़ीना आमनू, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो लोग के पास ईमान है, वो आमिल सॉलिहात है, अच्छे अमाल करते हैं, व तवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं, दावा करते हैं। इस्लाह और दावा, मुसलमानों को सही रास्ते पे लेके आते और गैर मुसलमानों को पैगाम दे के सही रास्ते पे लेके आते। व तवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। इस सूरे से पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए कम से कम 4 चीजों की जरूरत है, ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़, दावा, व तवासौ बिस सब्र। इनमें से एक भी अगर कम है तो इस सूरे के हिसाब से आम तौर पे आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप कितने भी अच्छे मुसलमान हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, हर रमजान रोजा रखते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर दावा नहीं करते इस सूरे के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला चाहता है और डालना चाहता है तो उसकी मर्जी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो अगर आप दावा नहीं करेंगे और अल्लाह ताला जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है। लेकिन आम तौर पे चारों चीज जरूरी है, सिर्फ दावा भी नहीं, ईमान भी, अमल सॉलिहात, दावा व तवासौ बिस सब्र। हम देखते हैं मीडिया में अक्सर इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैला रहे हैं। कई बार ये लोग कुरान का हवाला दे के लोग को बहकाने की कोशिश करते हैं, और आम तौर पे जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो एक
مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو, مطلب غیر مسلم مطلب ہندو, اس کا قتل کرو. اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے, جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کی, جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو. کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھ کے قتل کرو, اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے, اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو. لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے, آؤٹ آف کنٹیکس ہے. پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو. اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک امن کا معاہدہ تھا, سلامتی کا معاہدہ تھا, اور یہ معاہدہ, یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر, جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو. اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت. ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت, ان کا سامنا کرو, ان کا قتل کرو. جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے. مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ, جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی, تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت, سامنا کرو, قتل کرو, تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو, تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے, کہ وہ قصائی ہے. یہ پس منظر میں صحیح ہے. جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں, تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت, لڑو. تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت, آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. اور ایک مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے, اس کا نام ارون شوری ہے. کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف. ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز, اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگوں کا. اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے, فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کی بیماری کا جواب ہے. 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر, وہ مشرک, وہ دشمن امن چاہتا ہے اس کو صرف چھوڑ مت دو, اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو, اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار, سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو. اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں, اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں, اگر استعمال کرنا پڑتا ہے, جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا, اگر if you have to suppose that is the last resort, violence, force, لڑائی ایک آخری ریسورٹ ہے, آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی, اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو, چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7, اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز, ادھر ادھر, یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, اور کیونکہ میں اسلامک اسپیکر ہوں, داڑھی ٹوپی ایک دم سافٹ ٹارگیٹ, کوٹ تو پہنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی مطلب
तो मैं प्रिपेयर रहता हूँ, मैं मेरे से सवाल जवाब रहेगा और मुझे खुशी होती, दावा का मौका मिलता है। ये सुन्नत है वो अलग बात है, टोपी सुन्नत है, दाढ़ी फर्ज है, जो भी है एकदम सॉफ्ट टारगेट। अक्सर इमिग्रेशन में पूछताछ होती है। जब मैं क्रिश्चियन मुल्क में जाता हूँ तो क्रिश्चियन पूछते हैं कि आप जिहाद में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, बाइबल में भी लिखा है जिहाद करो, जिद्दोजहद करो। नहीं नहीं लड़ाई में, हाँ लड़ाई में भी मानता हूँ, बाइबल में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्ष नंबर 18 और 20 में लिखा है कत्ल करो। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 27 और 28 में लिखा है कत्ल करो। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्ष नंबर 1 से 18 में लिखा है कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 वर्ष नंबर 27 में लिखा है कत्ल करो। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्ष नंबर 37 में कि टेक अ सॉर्ड एंड फाइट, तलवार लेके लड़ो। वो क्रिश्चियन मुझसे कहता है लेकिन जाकिर साहब ये लड़ाई हक और बातिल के बीच है, तो मैं कहता कुरान में भी वही है, तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। माशाल्लाह मैं कई ईसाइयों से बात करता हूं, अक्सर ईसाई मेरी इज्जत करते हैं, अक्सर मेरे हिंदू भाइयों से भी। माशाल्लाह मेरे हिंदू भाई जो मुझे करीब से जानते हैं माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए इस मैदान में लाखों का मजमा है, इसमें 25% गैर मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए जो चीज़ उसके समझ में आती है उसकी मिसाल दो। जब मैं हिंदुओं से बात करता हूं तो मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप महाभारत पढ़ चुके? हाँ पढ़ चुका हूँ। नहीं भी पढ़ चुका हूँ, कम से कम जानते हैं क्योंकि कॉमिक अवेलेबल है, टेलीविजन सीरियल अवेलेबल है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर महाभारत में पढ़ेंगे तो लड़ाई लड़ने के जो श्लोक है, मंत्र है, वो कुरान से कई गुना ज्यादा है, सैकड़ों है, हजारों है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जो लड़ाई है वो दो ग्रोह के बीच में, एक हक पे था एक बातिल पे था, तो हक के लिए लड़ना क्या बुरी बात है? तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लड़ाई का जिक्र है। तो वो हिंदू कहता है तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद हवालात पेश करूंगा। हिंदुओं की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता, और भगवत गीता में पढ़ चुका हूं कई बार। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 चैप्टर का है, जो महाभारत का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण, हिंदुओं मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री कृष्ण एक एडवाइस दे रहे हैं, एक मशवरा दे रहे अर्जुन को। तो पूरी भगवत गीता एक मशवरा है, श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में, भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि जो लोग अपनी परंपरा के उसूलों को, मतलब ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स के जो रीति रिवाज है, उसके खिलाफ जाता है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते हैं कि हम आज, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत एक कथा है जो दो फैमिली, दो खानदान के बीच में, एक है पांडवा जो 5 रहते और कौरवा जो 100 रहते, उनके दरमियान लड़ाई है। तो भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते कि आज हम लड़ रहे हैं और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं दुनिया के ऐशो आराम के लिए, राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। वर्ष नंबर 45 में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, मैं पसंद करूंगा कि मैं निहत्ता इस जंग में मारा जाऊं, बनिस्बत धृतराष्ट्र के बेटों से लड़ूं। अर्जुन कहते कि मैं पसंद करूंगा निहत्ता मर जाऊं मेरे कजन ब्रदर्स के हाथों से। धृतराष्ट्र के बेटे मतलब उनके कजन ब्रदर, उनके भाई के हाथ से मैं पसंद करूंगा मर जाऊं, बनिस्बत मैं उनसे लड़ूं। वर्ष नंबर 46 में 46 में अर्जुन अपने हथियार नीचे छोड़ देता है और अफसोस करने लगता है। उसके फौरन बाद, चंद श्लोका बाद, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ए अर्जुन, ये गलत ख्यालात तुम्हारे दिमाग में कब से आने लगे? तुम ऐसे इंसान हो जो आगे बढ़ते हैं, ये गलत ख्यालात कैसे आने लगे? और आप गलत तरफ क्यों जा रहे हो? अर्जुन को मशवरा दे रहे हैं श्री कृष्ण। आगे जब पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है
کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے. क्षत्रिय کا فرض ہے, کمپلسری ہے کہ وہ دھرم یگ میں حصہ لے. اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا, نرک میں جائیں گا. شلوکا نمبر 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, بھاگیوان ہے وہ क्षत्रिय جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر تم لڑو گے, شلوکا نمبر 33, آپ سورگ میں جائیں گے. اور اکثر ہمارے جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں ارون شوری بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں حدیث کا, جس کا میں نے ذکر کیا ہوں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں والیوم نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا, جس کا انتقال ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اور جو واپس آتا ہے محفوظ, خدا اسے مال غنیمت اس دنیا کی دولت دے گا. یہ جو لوگ کہتے کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے, ورنہ آپ کو دولت ملیں گی. جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا میں ہو بہو وہی لکھا ہے. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں, اے ارجن, اگر تو جنگ کے میدان میں جائیں گا اور مارا جائیں گا تو سورگ میں جائیں گا. اگر زندہ واپس آئیں گا تو تجھے مال غنیمت ملیں گی, اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو ایگزیکٹلی جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37. میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے, آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ شری کرشن بھڑکا رہا ہے, انسانوں سے کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, میں شیطانی حرکت کر رہا ہوں, میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں. اگر میں کہوں گا آپ کا ایشور شری کرشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے, بالکل غلط ہے. میں پس منظر کے خلاف بات کر رہا ہوں, کوئی بھی ہندو سے نہیں مانیں گا. لیکن وہ کہیں گا کہ یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. اگر سچ کے لیے لڑنے پڑے, چاہے آپ کی جان جائے, چاہے رشتہ دار کے خلاف ہو, وہی پیغام تو قرآن میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے. ابھی تک کے ایک بھی ہندو نہیں ہے, میں ہزاروں سے بات کیا ہوں, جس نے یہ کہا کہ قرآن میں غلط ہے, حدیث میں غلط ہے. کیونکہ میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں بھگوت گیتا کا. تو جب آپ دوسری مذہبی کتاب پڑھیں گے, امن قائم ہوگا. تو لوگ جو غلط ارادے سے بھڑکانا چاہتے ہیں, لوگ کو دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے, اسے آسانی سے آپ دور کر سکتے, صرف تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اتنا آسان ہے. اسی لیے جب بھی میں جاتا ہوں, جب میں باہر گاؤں سے آتا ہوں تو کسٹم آفیسر, مسلمان کسٹم آفیسر ڈر جائیں گا, ارے مدد کروں گا تو پھنس جاؤں گا. وہ ہندو کہیں گا او ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. بولتے گرین چینل سے جاؤ, وہی داڑھی وہی ٹوپی, کیونکہ وہ مجھے چینل پہ دیکھتے. سر کین وی آسک یو ون کوشچن, وہ پھر ذرا اپنے سے فیور چاہتے, مجھے سوال پوچھتے بھگوت گیتا کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اور ڈبل فائدہ. جو ٹائم میرا بچ جاتا ہے جانے میں سوال کا جواب دیتا ہوں, وہ بھی خوش ہوتا ہے, وہ میرے قریب آتا ہے, میں اس کے قریب آتا ہوں, صحیح راستے پہ آتے. قرآن مجید میں جتنے بھی لڑنے کی آیت ہے ایز اے لاسٹ ریسورٹ, اس کے اصول ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 میں, جب آپ لڑتے ہیں اس وقت آپ حد کو پار مت کرو. جو حد کو پار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193-194 کہ لڑو جب تک ظلم ختم ہو جائے, جہاد کرو جب تک ظلم ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ بند کرو. اور اکثر میڈیا میں تقریر ختم کروں گا ایک اور مثال دیکھیے. میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. یہ آخری مثال کے ساتھ میں تقریر ختم کروں گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا اسلام کے معنی امن ہے, سلامتی ہے, شانتی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پہ پھیلا, یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, ہسٹری کی کئی مثالیں, ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی, دعویٰ نہیں کیا, پیغام نہیں پہنچائے, کرسچنز آئے, کروسیڈرز آئے, ہمیں صاف کر دیا. ایک بھی مسلمان کھلی طور پہ اذان بھی نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی, 1400 سال. کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے, کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, لیکن پورے طور پہ ہم 1400 سال حکومت کی. آج 1400 سال کے بعد 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ
عرب عیسائی ہے یا کاپٹک کرسچن عیسائی ہے سالوں سے برسوں سے. یہ 1,40,00,000 عیسائی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے تھے. ہندوستان ایک مثال ہے. ہم ہندوستان پہ تقریباً 800 سے 1000 سال حکومت کیا. چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. آج کے تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستان میں غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان ہندوستانی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. جی خوش آمدید دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تم لوگوں کے لیے رزق ہے جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تو رزق دینے کا وعدہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ رزق دینے کی بات کرتا ہے تو وہ سراسر جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے. ذریعہ انسان بنتے ہیں لیکن رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات موجود ہے، اور جتنے بھی مخلوقات آپ کو نظر آتے ہیں اس دنیا میں تو بہت سارے مخلوقات ایسے ہیں جو خشکی پر رہتے ہیں، اور بہت سارے مخلوقات ایسے جو سمندر میں رہتے ہیں. تو سمندر میں جو مخلوقات رہتے ہیں ان کا رزق کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے. اور اگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ اس دنیا میں خشکی سے زیادہ سمندر میں جو ہے نا مخلوقات پائے جاتے ہیں. سمندر میں خشکی سے زیادہ مخلوقات ہیں. ابھی تو کچھ تو ایسے ہیں جس کو ابھی ہم نے جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسپلور کیا. پانی میں فش رہتے ہیں، اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے مخلوقات رہتے ہیں. ایک مچھلی ہے جس کو ویل مچھلی بولتے ہیں، جس کو بلیو ویل بھی بولتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جانور وہی کہلاتا ہے. کہتے ہیں اس کا خوراک جو ہوتا ہے نا، اس کی جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کی خوراک ہوتی ہے. تو جب اس بڑی سی مچھلی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس کو روزی دیتا ہے، اسی طرح یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے آپ دیکھتے ہیں، چونٹی وغیرہ ہو گئی، اسی طرح مچھر وغیرہ ہو گئی، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے حشرات الارض جس کو بولتے ہیں، جب ان کو رزق اللہ دیتا ہے تو اس انسان پر یہ انسان کیوں اتنا جو ہے نا سوچ اور فکر اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا. تو اشرف المخلوقات کا مطلب ہے مخلوقات میں سب سے خوبصورت، سب سے پیارا اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ اس انسان کو ہی بنایا. تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ اس کا لگاؤ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رہے، اس کی امید اور اس کو یقین صرف اللہ تعالیٰ پر ہی رہے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ ہندو پنڈت جو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مسلمان کی پروڈکٹس خریدیں گے تو اس سے مسجدیں بنیں گی، مدرسے بنیں گے، تو اس کا آپ بائیکاٹ کریں. آپ اور آپ کے باپ دادا زور لگا لینا، تب بھی آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو رزق انسان کے تقدیر میں لکھی ہوتی ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ہندو پروڈکٹ استعمال کریں، اس سے مندر بنیں گے، جو بھی بنیں گے، آپ لگا لے زور، جتنے مندر آپ بنانا چاہے آپ بنا لے، کوئی فائدہ آپ کو اس کو نہیں ملے گا سوائے صرف گھنٹی بجانے کے. بس گھنٹی بجاتے رہو اور اس کو سنتے رہو. اور اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ایسا مذہب ہے جو آپ کو انسانیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کی وحدانیت کا درس بھی دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی آپ نے سنا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.